السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جہری اور سری نماز پہ، کہ کیا ہم سنت کے مطابق نماز پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کہ اگر قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کون سی نماز جہری ہے اور کون سی سری، اور پھر کیوں؟ عزیز دوستو، آج ہم اسی موضوع کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بھی تصور کریں کہ میدان حشر قائم ہے، سورج سروں کے قریب ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہو رہا ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری نماز میں کوئی کمی ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی خطرے میں ہوں گے۔ ہم نے اس چیز کو کبھی سنجیدگی سے دیکھا ہی نہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جہر کا لغوی مطلب ہے آواز کو ظاہر کرنا، اور سر کا مطلب ہے چھپانا یا آہستہ کرنا۔ جہری نماز وہ نماز ہے جس میں امام یا اکیلا شخص قرات ایسی آواز سے کرے کہ خود سن سکے اور جماعت میں مقتدی بھی سن سکے، جبکہ سری نماز میں قرات زبان سے ادا ہو لیکن آواز بلند نہ ہو۔ اب یہ بات بھی ہے کہ کیا دل میں پڑھ لینا کافی ہے یا ہونٹوں کا حرکت کرنا ضروری ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ فرق کوئی معمولی سی بات نہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عزیز دوستو، ابھی ہم قرآن پاک سے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 110 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اپنی نماز میں نہ بہت بلند آواز کرو اور نہ ہی بہت آہستہ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ میرے عزیز دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں اعتدال سکھاتی ہے۔ اسلام شدت نہیں سکھاتا بلکہ توازن سکھاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم جانتے ہیں کہ کن نمازوں میں جہر ہے۔ سب سے پہلے فجر کی دونوں رکعتیں جہری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت سکون اور خاموشی کا ہوتا ہے، قرآن پاک کی آواز دل میں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک فجر کا قرآن مشہود یعنی حاضر کیے جانے والا ہے۔ علماء کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے مغرب۔ پہلی 2 رکعتیں جہری ہیں جبکہ تیسری رکعت سری ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کا ملاپ ہے۔ نماز عشاء، اس کی پہلی 2 رکعتیں جہری اور آخری 2 سری ہے۔ رات کے سکون میں قرآن پاک کی آواز دل کو نرم کرتی ہے، اور اسی طرح جمعہ، عیدین، نماز تراویح یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ ان میں جہر امت کی تعلیم اور روحانی فضا قائم کرنے کے لیے ہے۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بات بتانا
ضروری ہے کہ نماز ظہر اور نماز عصر ان کی چاروں رکعتیں سری ہیں۔ علماء کریم فرماتے ہیں کہ دن کے وقت مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان نمازوں میں آہستگی رکھی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازوں میں جہر اور کچھ نمازوں میں سر کیوں رکھا ہے؟ صبح اور رات کے اوقات روحانیت کے لیے بہترین ہیں۔ دن کے اوقات میں مشغولیت زیادہ ہوتی ہے اور پھر امت کو قرآن سنانا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ صرف ان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ مکمل طرز زندگی ہے۔ ایک بات اور بتانا یہاں زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو کیا کریں؟ عزیز دوستو، اگر آپ اکیلے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء ان نمازوں میں آپ آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آواز اتنی ہو کہ آپ خود سن سکیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ علماء کریم کے مطابق اکیلے شخص کو اختیار ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جس پر امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کس طرح ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ علماء نے ان احادیث کو مختلف انداز سے سمجھا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اختلاف کو جھگڑے کا سبب نہ بنائیں۔ آپ جس بھی مسلک پر ہوں، عمل کریں اور اسی پر اطمینان سے عمل کریں۔ عزیز دوستو، جہر کی روحانی حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، جماعت میں روحانی ماحول بنتا ہے، امت کو تعلیم ملتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خشوع پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ صحابہ کرام رو پڑتے تھے۔ آج سوچنے کی بات ہے کہ ہماری نماز میں اثر کیوں نہیں رہا، کیونکہ ہمارے دل غیر حاضر ہیں، ہمارے دل دنیا کی رنگینیوں میں کہیں کھو چکے ہیں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ نماز سے چوری کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع کس طرح لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے موبائل کو بند کریں، نماز سے پہلے اپنے موبائل بند کریں، اذان کا جواب دیں اور پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کے معنی سمجھ کر پڑھیں۔ پڑھنے میں جلدی نہ کریں اور سب سے خاص کہ اللہ پاک کے سامنے تصور کریں۔ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر ہماری نماز درست ہو گئی تو ہماری زندگی اور ہماری آخرت بھی درست ہوگی۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ اللہ پاک سے ملاقات ہے۔ جب آپ فجر میں آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھیں کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع پیدا فرمائے اور ہماری نمازوں کو ہمارے لیے نور بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔